السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مولانا محمد اشرف مزری صاحب ادارہ فیض القرآن چوک اعظم کے پاس موجود ہیں۔ حضور، آپ سے عرض ہے کہ میاں والی میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک معصوم بچی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، آپ کے اس بارے میں تاثرات کیا ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بیٹی کی شان کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت واجب التعظیم معزز و محترم سامعین، حاضرین، ناظرین عظام، بھائی محمد اختر صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا سوال ہے کہ اس دور کے اندر بھی ایسے ظالم سفاک قسم کے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں کے اندر محبت، پیار، نرمی، الفت اور شفقت جو ہمیشہ کے لیے چھٹی کر چکی ہے، ایسا ظالم انسان، ڈکٹیٹر قسم کا انسان، جابر سفاک انسان کو جینے کا حق دینا، یہ حق کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل درست۔ اس ظالم کو اس کی تفتیش کرنا اور مزید اس کو لیٹ کرنا، میں تو حکومت پاکستان اور تمام اداروں سے درخواست کروں گا، بقایا آپ کے جو امور ہیں اس کو نپٹاتے رہنا، لیکن خدا را اس کو مزید لیٹ کرنا، ظالم کو ڈھیل دینا اور اس معصوم کی والدہ، عزیز و اقربا کو مزید اس کے اندر تڑپانا، تو یہ اب حکمرانوں کا کام ہے کہ بغیر کسی لیٹ کیے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بالکل درست، بالکل درست، بالکل درست۔ نہ اللہ کا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ نبیوں کے امام کا فرمان اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم تو اس آقا نعمت کی امت ہیں جس نے اپنے تو اپنے رہے، جو بیگانوں اور پھر خاص کر جو آپ نے سوال کیا، کائنات کے اندر ایسا پیار عطا کرنے والا آپ کو کوئی انبیاء کی صف میں بھی نہیں ملے گا جیسا کہ میرے پاک نبی نے بچوں کے ساتھ پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی شفقت، والدین کی جتنی پدری محبت ہے یا مادری محبت ہے، یہ میں قربان کروں آمنہ کے لال کی محبت کے اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور، کائنات کے والی و مختار، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بچوں کو لایا جاتا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنی گود کے اندر لے لیتے۔ وہ معصومیت کے عالم کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک، ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی ان بچوں سے کچھ ہو جاتا تو آمنہ کے لال اپنی گود سے ان بچوں کو جدا نہ کرتے۔ ان کے والدین خود ان بچوں کو جب اٹھا لیتے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کے اوپر جو چیز بھی ہوتی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما لیا کرتے تھے۔ حضور تو اوروں کے بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں،
اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ، اپنے لخت جگروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ ہمارے لیے کیوں اللہ نے خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری حیات ظاہرہ وہ اعلان نبوت سے قبل کی زندگی ہے، اعلان نبوت کی بعد کی زندگی ہے۔ اللہ نے پوری حضور کی زندگی کو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ صاحبزادی جو سب سے چھوٹی ہے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ السلام، جب وہ تشریف لاتی ساری کائنات میرے نبی کا استقبال کرتی ہے۔ دنیا والوں، بچی کا مقام پوچھنا ہے یا خدا سے پوچھو یا پاک محمد مصطفیٰ سے پوچھو۔ بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹی کی کیا شان ہے، بیٹی کی کیا عزت ہے، بیٹی کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ ساری کائنات نبی کا استقبال کرے، نبیوں کا امام اپنی صاحبزادی اور لخت جگر اور اپنی بیٹی کا استقبال کرے۔ حضور رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط استقبال نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں لوگو یہ خاتون جنت میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ حضور نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی بیٹی کو فرمایا کائنات والو یہ میں پاک محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر سفر پر تشریف لے جاتے تو پھر بھی بیٹی کے گھر سے آپ الوداع ہوتے، اور جب سفر سے پلٹ کر آتے تو مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں بعد میں جاتے۔ رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء حضور پر نور شافع یوم النشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے جاتے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان علی شان کہ جب بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ بیٹوں کو بعد میں دینا، میں پاک محمد کا طریقہ ہے بیٹیوں کو پہلے عطا فرمانا۔ حضور رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء شافع معاشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹیوں کی عزت کرنے والا، بیٹیوں کی خدمت کرنے والا وہ باپ جب وہ بیٹیاں عاقل اور بالغ ہو جاتی ہیں ان کی شادی کرنے والا، ان کا نکاح کرنے والا، حضور کی شریعت کے مطابق گھر سے رخصت کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹیوں کی عزت کرنے والا باپ کل بروز قیامت میں پاک نبی کے ساتھ ساتھ ایسا ہوگا جس طرح یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ یہ انگلی ملی ہوئی ہے۔ یہ مقام ملا ہے بیٹیوں کی وجہ سے، یہ باپ کو جو شان مل رہی ہے یہ بیٹیوں کی وجہ سے مل رہی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اپنے پاک نبی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، پھر وہ بیٹیوں کو عزت کرنے والا، بیٹیوں کی قدر کرنے والا، بیٹیوں کو پروان چڑھانے والا، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر وہ کیا دن رات ایک کرنے والا باپ وہ یہ نہ سمجھے میں نے بیٹی کے اوپر احسان کیا ہے، یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے جو رب تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ حضور رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کو بیٹی عطا فرمائی تھی جن کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امامہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ السلام کے لخت جگر ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک نبی ان سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت کا درس لینا ہے تو کسی کالج اور یونیورسٹی سے ایسی محبت تمہیں نہیں ملے گی۔ محبت اگر سیکھنی ہے، پیار کا طریقہ سیکھنا ہے، یہ ناول ڈائجسٹ اور ان
چیزوں سے نہیں ملے گا، محبت ملے گی تمہیں اتباع رسول کے اندر ملے گی۔ حضور کی اتباع کرتے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے توسل سے آپ کے دلوں کے اندر اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، ہمسائوں کی محبت، والدین کی محبت، بڑے چھوٹے کی محبت، جو دنیا کے اندر معاشرہ ہے ہر کی محبت اس وقت عطا فرمائے گا جس وقت پاک نبی کے طریقے کو اپنایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کیسی محبت فرمائی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھا لیتے ہیں، نماز میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تیری اور میری نماز نہیں ہے، یہ پیر اور فقیر کی نماز نہیں ہے، یہ پروفیسر اور منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب کی نماز نہیں ہے، یہ نماز اس ہستی کی نماز ہے جس کے بارے میں رب فرمائے قم اللیل الا قلیلا، یہ اس ہستی کی نماز ہے۔ وہ ہستی پاک جب نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں حضرت امامہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ قیام خدا کے لیے ہے، ہاں قیام خدا کے لیے ہے، رکوع سجود خدا کے لیے ہے، لیکن دیکھو تو صحیح محبت کی ایک داستان ہے۔ حضرت امامہ کو اٹھایا، رکوع سجود کیا، بٹھا دیا، پھر اٹھتے ہیں قیام کے لیے تو حضرت امامہ کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی عزت سیکھنا چاہتے ہو پھر آنا پڑے گا حضور کے دروازے کے اوپر۔ اسی در مقدس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کر کے ہمیں دکھا دیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ایسے عزت کرنا، اگر میرے غلام ہو تو جس طرح میں پاک محمد نے اپنی بیٹیوں کی عزت کی، وہ بدبخت ناہنجار جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا یہ اسلامی معاشرہ، جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت نہیں ہے وہ کسی کا کیا لگتا ہے؟ جو اپنی بیٹیوں کا نہیں بنا وہ اور کا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بیٹیاں عطا کرنا، بیٹی یہ تیرے اور میرے بس کی بات ہے۔ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اللہ کی اس تقدیر کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، قضاء و قدر کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى کے اندر، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویجعل من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جسے چاہتا ہے سارے کے سارے لڑکے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے سب کی سب بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا جلا کر عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ کی اس تقدیر کے اوپر تمہیں ایمان ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، آخری جملہ تاریخ کے اندر آتا ہے، ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد 6 بیٹیاں عطا فرمائیں، پھر اس کے گھر کے اندر امید ہوئی، وہ اس کی گھر والی پھر جب حمل کے ساتھ یہ آثار نمودار ہوئے، ذہن کے اندر شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، ایک کو سنبھال رہا ہے، دوسری کو سنبھال رہا ہے، تیسری اور چوتھی، پانچویں، چھٹی بیٹی ہو گئی ہے۔ اگر اب اللہ بیٹی دے تو اس کو کیا کرنا؟ ختم کر دینا، بیوی کو طلاق دے دینا، یہ اس کے منصوبے ہیں دن رات کے۔ رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی، رات کے عالم کے اندر آرام کر رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ معاشر کا کیا ہے؟ مقام برپا ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے۔ نفس و نفسی کے عالم کے اندر اس کی کوئی ایتینیں یا نیکیاں نہیں تھی، حکم ہوا لے جاؤ جہنم کی طرف۔ جب جہنم کے دروازے کے اوپر پہنچتا ہے، اس کی پہلی بیٹی وہ جہنم کے دروازے کے اوپر رکی ہوئی ہے، کہتی ہے لوگو میرے باپ کو واپس لے جاؤ، میں اپنے باپ کو اس جہنم کے عذاب کے اندر جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹی اس دروازے کے اوپر رکاوٹ بنی، دوسرے دروازے کے اوپر لے گئے تو دوسری بیٹی ہار بنتی ہے، تیسرے دروازے کے اوپر لے جاتے ہیں تو تیسری بیٹی آ جاتی ہے، چھٹے دروازے کے اوپر گئے وہ چھٹی بیٹی آ جاتی ہے۔
اب 7واں دروازہ ہے، اسی حال کے اندر اس کی یہ کیفیت اور حالت ہے، دیکھا اب 7واں دروازہ آنے لگا ہے، کیا بنے گا؟ جہنم کا مستحق ہو، 7ویں دروازے کے اوپر لے جائیں گے۔ اسی عالم کے اندر تھا، آنکھ کھل گئی، ادھر آنکھ کھلی، ادھر اس نے ہاتھ بلند کر دیے، مالک اللہم ارزقنا صاحبہ، یا اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا فرما دے۔ میں نے بیٹی کا مقام نہیں سمجھا تھا، بیٹی کی عزت نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ جتنیاں بیٹیاں دے گا ہر بیٹی کی عزت اور قدر کروں گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا شیوا، نبی کے غلاموں کا شیوا، حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے مداحوں کا طریقہ، حضور کے وفاداروں کا طریقہ، حضور کے یاروں کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر تن من دھن جسم و جان کی بازی لگانے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ بیٹیاں عطا فرمائے، عطا کرنے والا وہ ہے، رب بیٹے عطا کرے، عطا کرنے والا وہ ہے، کچھ بھی عطا نہ کرے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ ہم ہر تقدیر کے اوپر راضی ہے، اس ذلیل انسان کو کیفر کردار تک، اے حکومت وقت، آپ کا حق بنتا ہے جتنا جلد ہو سکے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ مسلم دنیا نہیں ہر مقام کے اوپر یہ میسج اور پیغام جانا چاہیے کہ نبی کے غلام، حضور کے کلمہ پڑھنے والے جس طرح اور حقوق کی بات کر رہے ہیں، بیٹیوں کے تحفظ اور حقوق کی بات بھی حضور کے غلام کر رہے ہیں۔ میرے ذہن کے مطابق تو اس آدمی نے نا وہ زمانہ جہلیت والی جو بات ہے اس کو تازہ کر دیا، تازہ کر کے بلکہ دکھا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، صرف گمراہی نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ جوش کے اندر آئی تو نبیوں کے امام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹیوں کی عزت کرنے والا، بیٹیوں کی خدمت کرنے والا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر جڑا ہوا ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی اس طرح جڑی ہوئی ہے۔ حضور کا قرب اور جنت کا ساتھ چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کا عزت کرو، بیٹیوں کی قدر کرو۔ جتنا معاشرہ ہے وہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر اتنا تحفظ بیٹی کو نہیں ملتا جتنا تحفظ دین اسلام عطا فرماتا ہے۔ دین اسلام نے قرآن کے اندر، کسی اور ادیان کے اندر بیٹیوں کی وراثت نہیں ہے، دین اسلام کے اندر اللہ نے پوری سورہ نساء اور پھر للذکر مثل حظ الانثیین، یہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم عطا فرما دیا ہے کہ بیٹیوں کا حق ہے وراثت کے اندر بھی، جینے کے اندر بھی۔ اللہ نے بیٹیاں خود عطا فرمائی ہیں، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم حضور فرماتے ہیں اپنی چاہت رب کی چاہت کے اندر گم کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے حق کے اندر بہترا فیصل فرمائے گا۔ سبحان